ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم مورخہ 9 اپریل بروز منگل آپ کے شہر قصور میں رائل پیلس ہال میں ماہ شعبان اور رمضان شرعی تناظر کے عنوان سے جمع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، ادارہ دارالفلاح کے منتظمین کا، جنہوں نے مجھے آپ سے ملنے کی سعادت بخشی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اس دینی پروگرام کو آپ سب کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ماہ شعبان کے حوالے سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ترین جو بات ثابت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کے کثرت سے روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے، اور اتنے زیادہ روزے رکھتے
کہ بالکل رمضان کے قریب جب چند دن باقی رہ جاتے آپ روزے چھوڑتے تاکہ رمضان کے لیے پھر مستعد ہوا جائے، رمضان کے لیے پھر تیاری کی جائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہم میں معروف اور مشہور ہیں کہ رمضان شعبان میں خاص کر ایک رات آتی ہے جسے ہم 15 شعبان کہتے ہیں اور لوگ اسے شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس رات کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ ان روایات میں سے کوئی بھی روایت محدثین کے اصولوں کے مطابق وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رات اتنی بابرکت ہے۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس میں بکریاں تھیں جن کے بال بڑے گھنے اور بڑے بڑے بال ہوتے تھے، گویا ان کے جسم پہ بہت زیادہ بال تھے عام بکری کی بنسبت۔ تو آپ نے مثال دے کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو جیسے بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہیں اتنا زیادہ ہیں، تو اتنا زیادہ گناہوں کو رب العالمین اس رات میں معاف کرتا ہے۔ لیکن یہ روایت عدم صحت کی وجہ سے قابل بھروسہ نہیں۔ لوگ اس رات میں قبرستان جاتے ہیں، مردوں کو پانی چھڑکتے ہیں، کیوڑے ڈالتے ہیں، پھول پتیوں کی بارش ہوتی ہے، حتیٰ کہ خواتین کو بھی قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ قبرستان میں گویا ایک میلے کا سا سما ہوتا ہے۔ آپ کے پنجاب کا مجھے پتہ نہیں، لیکن میں کراچی کے تجربے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر جگہ مشترکہ ہوتی ہیں۔ کوئی زیادہ خاص طریقہ کار میں ہو سکتا ہے فرق ہو، لیکن عملی طور پر ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی سنائی جاتی ہے کہ 15 شعبان کو دسترخوان وسیع کرو، کیونکہ جو اس رات کو دسترخوان پہ جو کچھ آپ چن دیں گے، یعنی مٹن رکھیں گے، چکن رکھیں گے، کباب رکھیں گے، جو بھی آپ کو پسند ہے کہ مجھے پورا سال یہ چیزیں ملے، تو ایک باقاعدہ روایت تیار کی گئی کہ 15 شعبان کو آپ دسترخوان وسیع کریں اور اس پر جتنی نعمتیں آپ جمع کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ اس رات میں جو نعمت آپ استعمال کریں گے اللہ پورا سال آپ کو وہی کھلائے گا۔ میں خاص طور پر گھر میں 15 شعبان کو بیگم سے کہتا ہوں کہ دال پکا، اور اللہ تعالیٰ پورا سال ہمیں گوشت کھلاتا ہے، پورا سال 15 شعبان کو دال کھاتا ہوں اور پورا سال اللہ گوشت کھلاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو گوشتوں سے اتنا تنگ آ جاتا ہوں کہ میں میزبانوں سے کہتا ہوں یار کوئی سبزی پکا لو، کوئی بھنڈی پکا لو یا دال پکا لو، گوشت سے میں تنگ آ گیا، اتنا اللہ گوشت کھلاتا ہے۔ اور آج بھی میں نے آپ کی انتظامیہ سے درخواست کی ہے، پوچھ رہے تھے کہ آپ کھانا پہلے پسند کریں گے یا بعد میں نے کہا نہ پہلے نہ بعد میں، کھانا کھانا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے
جب بھی آپ سنت کے مطابق کوئی کام کریں گے اللہ یقیناً آپ سے راضی ہوگا اور آپ کی روزی میں، آپ کی زندگی میں ہر اعتبار سے اللہ برکت دے گا۔ اور جب بھی آپ خلاف سنت کام کریں گے اس میں کوئی برکت نہیں، اس لیے کہ برکت نازل کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین ناراض ہے اس کام سے، بہت سارے کام ہم دنیا میں کرتے ہیں جو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ میں اسے بیان کروں۔ اسی دن رات کو شب بیداری کی جاتی ہے اور پھر 15 شعبان کا باقاعدہ روزہ رکھا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں۔ ہاں آپ ہر مہینے چونکہ رکھتے تھے، وہ 15 شعبان کی وجہ سے نہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے یہ 3 روزے اللہ کے رسول رکھتے تھے، وہ ہر مہینے رکھتے تھے، وہ شعبان میں بھی رکھتے تھے۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی شخص یہ ہر مہینے کے 3 یہ روزے رکھتا ہے تو 15 شعبان میں بھی رکھے، لیکن خاص 15 کی فضیلت کا کوئی روزہ نہیں ہے، خاص 15 کی فضیلت کا کوئی روزہ نہیں۔ پھر یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جی وہ لیٹی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، حجرے میں تھے، یعنی اس رات حضرت عائشہ کے ہاں ٹھہرنے کی باری تھی، آپ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اور لگی تو تھوڑی دیر بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول وہاں سے اٹھنے لگے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، لیکن وہ ایسے لیٹی رہیں جیسے یہ شو کر رہی تھی کہ میں سوئی ہوئی، جبکہ وہ جاگ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے چارپائی سے اترے، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے دروازہ بند کیا تاکہ حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جبکہ میری آنکھ تو کھل چکی تھی اور میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن ایسے ہو گئی تھی کہ جیسے میں سوئی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آہستہ سے دروازہ بند کیا اور باہر چلے گئے تو میرے دل میں ایک خیال آیا، وہ خیال یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک یہ ناانصافی تو میرے ساتھ نہیں کر سکتے کہ میری باری ہو اور آپ کسی دوسری بیوی کے ہاں چلے جائیں، تو مجھ سے یہ زیادتی تو آپ نہیں کر سکتے، پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میں باہر نکلی اور آپ کا پیچھا کیا، لیکن میں بھی دبے پاؤں چلتی رہی۔ میں نے جا کے دیکھا کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی کے قریب ہی قبرستان ہے جسے آپ البقیع کہتے ہیں، بقیع قبرستان، اس قبرستان میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے اور کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ دعا کی ہے اور پھر واپس مڑنے لگے۔ جیسے اللہ کے رسول واپس مڑنے لگے تو فرماتی ہیں پھر میں واپس اپنے حجرے کی طرف آنے لگی، آپ تیز تیز چلنے لگے، میں بھی تیز تیز چلنے لگی، جیسے کوئی بھاگنے کی کیفیت ہوتی ہے اس طرح چلنے لگی، گویا میں یہ چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پیچھا کرنے کا پتہ نہ چلے۔ میں جلدی سے آپ سے پہلے کمرے میں آئی، چارپائی پہ لیٹی اور جس طرح کے آدمی سونے کا ایک بہانہ کرتا ہے اس طرح لیٹ گئی، لیکن ایک چوری میری پکڑی گئی جو چھپ نہیں سکے، وہ یہ کہ میرے بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے تو باقی ساری چیزیں سنبھال لی لیکن وہ ہانپنے کو میں کنٹرول نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اندر حجرے میں تشریف لائے اور مجھے ہانپتا ہوا دیکھا۔ ظاہر بات ہے میرے سانس تیز تیز چل رہے تھے اور آواز باہر جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ایسے الٹے ہاتھ سے ہاتھ مارا اور کہا کہ عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے اللہ اور اللہ کا رسول تیرے معاملے میں خیانت کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت کی کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور جبریل نے کہا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بقیع میں جا کر قبر والوں کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ میں نے جا کر ان کے لیے دعا کی، بس۔ اب یہ اتنی ساری بات ہے، اس میں یہ بھی نہیں ملتا کہ یہ 15ویں تاریخ کی ہی رات تھی، اس کی کوئی صراحت نہیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے دروازہ بند کیا تاکہ عائشہ کی آنکھ نہ کھلے، نیند خراب نہ ہو۔ اگر یہ بابرکت رات تھی، اتنی بابرکت رات تھی، تو نعوذ باللہ آپ نے بخل کیا، گھر والوں کو اس نیکی کا، اس بابرکت رات کا نہیں بتایا، صحابہ کو نہیں بتایا، دیگر ازواج مطہرات کو نہیں بتایا، کسی کو خبر نہیں کی، اور یہ برکت والی رات کی برکتیں آپ اکیلے لوٹ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اور اس کے لیے باقاعدہ قرآن مجید سورہ دخان کی ایک آیت باقاعدہ اس کے لیے مختص کی گئی کہ اس میں شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس رات کو، اس قرآن پاک کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ وہ کہتے ہیں برکت والی رات 15 شعبان ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات 15 شعبان ہے۔ اگر برکت والی رات 15 شعبان ہے اور اسی میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن پاک دوسرے مقام پہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس آیت میں کہا کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ اگر یہ برکت والی رات اور لیلۃ القدر یہ دو الگ الگ راتیں ہیں، ایک رات کے دو نام نہیں ہیں، اگر یہ الگ الگ راتیں ہیں تو برکت والی رات 15 شعبان وہ شعبان کے اندر ہے، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور وہ رمضان کی آخری عشرے کی 5 راتوں میں ہے، 21 23 25 27 اور 29۔ یہ 5 راتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں شب قدر کو تم تلاش کرو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شعبان میں بھی ہو وہی رات قرآن نازل ہوا اور رمضان میں بھی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسا ہی ممکن ہے جب آپ شعبان کو جو 15ویں رات اس میں بنائی گئی ہے وہ 15 شعبان نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے، برکت والی رات لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، شعبان کا مہینہ نہیں، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور کس رات میں نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ سورہ دخان والی آیت سے مراد بھی
लैलतुल क़द्र है, वही शब क़द्र है, शब बरात नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 15 शाबान की रात की शब-ए-दारी का सहाबा किराम को हुक्म नहीं दिया, अज़वाज मुतहरात को हुक्म नहीं दिया, खुद भी कभी रात को मुसल्ला बिछाकर इस रात के लिए नहीं बैठे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूल से जो चीज़ साबित न हो वो हम अगर करते हैं, हमारा वक्त ज़ाय होता है, मेहनत ज़ाय होती है, सब कुछ बर्बाद होता है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अअमाला, ऐ हबीब इनको बतला दीजिए, क्या मैं तुमको तुम्हारे आमाल का घाटा न बतला दूं, तुम्हारे आमाल का खसारा न बतला दूं। हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुन्आ। इनकी जिंदगी के सारे अमल अल्लाह दुनिया में बर्बाद कर देता है और वो अपने तय ये समझते रह जाते हैं, अन्नहुम युहसिनून सुन्आ, वो जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। क़यामत वाले दिन रब्बुल आलमीन ने हमारे गुमानों पे फैसले नहीं करने कि हम अपने तय क्या गुमान करते हैं, क्या सोचते हैं। दुनिया में बहुत सारे काम खराफात पे मबनी हैं। आज 15 शाबान क्या, पहली शाबान से दुकानों पे वो पटाखे बिकना शुरू हो जाते हैं, खरीदना शुरू हो जाते हैं, फटना शुरू हो जाते हैं, और वो भी लोग समझते हैं हम बड़ा खुशी और नेकी का काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फरमाता है, ये लोग ये समझते हैं अन्नहुम युहसिनून सुन्आ, हम बेशक ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, उनकी सारी मेहनतें दुनिया की जिंदगी में बर्बाद कर देते हैं। ऐसे दुनिया की जिंदगी में उनकी सारी रियासतें, सारी इबादतें ऐसे बर्बाद हो जाती हैं जैसे फरमाया मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, ये जब मरकर हमारे पास क़यामत के दिन आएंगे, इनके लिए हमारे पास देने को कुछ भी तो नहीं होगा। मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में इनको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि इनके सारे अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में बर्बाद कर देता है। हर वो काम जो सुन्नत से साबित ना हो, रहमत आलम से साबित ना हो, सहाबाए किराम ने उसको इख्तियार ना किया हो, इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने अपने ज़माने को सबसे बेहतर ज़माना करार दिया। मेरा ज़माना सबसे बेहतर ज़माना है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उससे बेहतर ज़माना जो उसके करीब है, फिर उससे बेहतर उसके करीब है। मुझसे वो ज़माने जितने जितने दूर होते चले जाएंगे, उनकी बेहतरी में कमी वाक़ई होती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा बेहतरी मेरे ज़माने में, फिर उससे कम मेरे करीबी ज़माने में, फिर उससे कम उसके करीबी ज़माने में। अरे आज हम 14 सदियां आगे आ चुके हैं, हम उस खैर को, उस भलाई को हमने कितना ज़ाय कर दिया है। अल्लाह के नबी के ज़माने से जितना दूर होते चले जाएंगे, उस खैर में कमी वाक़ई होती चली जाएगी। लिहाजा हम अपनी ज़िंदगी में ये पूरी कोशिश करें काम करने से पहले कि हमारा वो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, तरीके से साबित हो। देखिए सहाबा किराम के ज़माने में इख्तलाफात होते थे, ये नहीं कि नहीं होते थे, लेकिन बरकरार नहीं रहते थे। हमारा अलमिया ये है
اختلاف ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کے اختلاف برقرار رہتے ہیں اور ختم نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام کے اختلاف پیدا ہوتے اور ختم ہو جاتے، ان کے پاس ختم کرنے کا ایک طریقہ تھا، ایک اصول تھا، ایک گر تھا جس سے وہ اختلاف ختم کرتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دار فانی سے رخصت ہو گئے، خلافت کی بات آئی، خلافت کی بات آئی تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے، جو مدینہ کے لوگ تھے ان میں سے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے۔ اختلاف طول پکڑ گئے، مہاجر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، انصار اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، ایک جھگڑا۔ ایک منصف مزاج طبقہ جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ان دونوں گروہوں میں سب سے زیادہ خطرناک تھا، وہ منصف مزاج طبقہ بیچ میں آیا تیسرے گروہ کی شکل میں، اور اس نے کہا بھائی لڑو نہیں، آسان بات ہے، مہاجروں کے لیے مہاجر خلیفہ بنا دو اور انصاریوں کے لیے انصار خلیفہ بنا دو۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ رائے پسند آئی، اس لیے کہ اس سے جھگڑا جی مٹ جائے گا، لیکن یہ اتنی خطرناک رائے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی صحابہ کرام کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ نبی کریم کا فرمان ہے الائمۃ من القریش، خلافت اور امامت قریشیوں کا حق ہے، اور قریش مہاجر تھے۔ یہ حدیث سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کے لیے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ بس اس کے بعد سارے صحابہ کرام صدیق اکبر کی بیعت کرنے کے لیے آپ پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پر ٹوٹتی ہیں، اتنا رش لگ گیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ ہوا نہیں تھا، ہوا، لیکن ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر فیصلہ ہو گیا۔ آج بھی آسان ہے معاملہ، اس وقت بھی اللہ کے رسول موجود نہیں تھے، حدیث موجود تھی، سیم یہی معاملہ آج بھی ہے۔ اللہ کے حبیب ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کے فرامین محفوظ ہیں، بخاری کی شکل میں، مسلم کی شکل میں، ترمذی کی شکل میں، نسائی ابو داؤد کی شکل میں، ابن ماجہ کی شکل میں، دیگر احادیث کی شکل میں۔ وہ سارے کا سارا ذخیرہ احادیث ہمارے پاس جوں کا توں موجود ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ آج تک جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر صحائف ہیں، ان میں سے کوئی بھی کتاب آج دنیا میں اپنے اصلی حلیے اور اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید صرف قرآن مجید ہی نہیں، بلکہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، دنیا کے کسی ملک کی کسی لائبریری میں جا کے آپ بخاری اٹھاؤ، آپ کو پاکستان میں چھپنے والی بخاری اور مصر میں چھپنے والی بخاری، ایران میں چھپنے والی بخاری، اندلس میں چھپنے والی بخاری، بیروت میں چھپنے والی بخاری، سعودیہ میں چھپنے والی بخاری، آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا، پوری حدیث میں کوئی فرق نہیں ملے گا۔ صرف حدیث ہی نہیں، پچھلے مذاہب میں آسمانی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اسلام کی ایسی حفاظت کی ہے، صرف بخاری مسلم نہیں، بلکہ جو راویان، روات کا جو سلسلہ ہے، جو بخاری کی روایت کو بیان کرتا ہے، مسلم کی روایت کو بیان کرتا ہے، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اور اس نے ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے سنا،
یہ ساری جو ایک کڑی چلتی ہے، چین چلتی ہے، یہ کڑی جو لوگوں کی جو حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کی بھی حفاظت کی ہے، صرف حدیث کی نہیں، صرف قرآن کی نہیں، بلکہ ان کی زندگیوں کی بھی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ہے، جسے علماء اسماء اور رجال کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ راوی کہاں پیدا ہوا، کس سن میں پیدا ہوا، کس سن میں مرا، کون کون اس کا استاذ تھا، کون کون اس کا شاگرد تھا، کتنے لوگوں نے اس سے حدیث لی، کتنے لوگوں سے اس نے حدیث لی، ہر بات موجود ہے۔ اس میں جھوٹ فوراً پکڑا جاتا ہے۔ مثلا میں کہوں، جس طرح آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، میں کہوں گا جی میں نے ایک ایسے شخص کا نام لوں کہ جس کی اس دن وفات ہو اور اسی دن میری پیدائش ہو، اور میں کہوں میں 10 سال اس کے پاس پڑھا ہوں، تو لوگ کہیں گے یار وہ یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب وہ پڑھاتے تھے، تو یہ کیسے اس سے پڑھا؟ جھوٹ پکڑا جائے فوراً۔ اگرچہ لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے 40 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ حدیث کی کتاب پڑھی ہے، سبقاً پڑھی ہے، ہدایہ پڑھی ہے، سبقاً پڑھی ہے، فلاں کتاب پڑھی ہے، سبقاً پڑھی ہے۔ امام غزالی سے لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے ان کی جو کیمیا کتاب ہے وہ میں نے پڑھی ہے، سبقاً پڑھی ہے، خواب میں پڑھی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اس طرح کی باتیں قرآن و سنت میں نہیں چلتی۔ یہاں بات دلیل سے ہوتی ہے، دلیل دی جاتی ہے، دلیل لی جاتی ہے، دلیل پیش کی جاتی ہے، اس سے بات کو پرکھا جاتا ہے۔ اور صرف دلیل پیش کرنا بھی کافی نہیں، اس کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا تھا، کنویں میں دھکا دیا تھا، اور پھر گھر آ گئے اور ابا کو ثبوت دیا۔ ثبوت کے طور پر کیا پیش کیا؟ کیا پیش کیا ہیں؟ صرف کرتا نہیں، خون آلود کرتا، خون بطور پروف کے پیش کیا، خون لگا ہوا ہے، اور انہوں نے آ کے کہا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ابا ہم سچ بتائیں گے آپ کو، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر یوسف علیہ السلام کا کرتا خون لگا ہوا وہ پیش کیا۔ باپ نے اس کو غور سے دیکھا، اب دلیل پیش ہو گئی، اب دلیل کی تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے، آیا یہ دلیل بننے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 2 دلیلیں دی تھی، ایک خون آلود کرتا، اور دوسری دلیل کیا تھی؟ فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت ابا کے پاس یوسف علیہ السلام کے مارے جانے کی خبر لے کر آئے۔ ثبوت کے طور پر جو چیزیں پیش کی، ایک خون آلود کرتا اور دوسرا آنکھوں سے گرنے والے مگرمچھ کے آنسو، یہ 2 چیزیں انہوں نے بطور ثبوت کے پیش کی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو کھولا، اور کرتے کو کھول کر دیکھا، اور دیکھ کر کہا کہ کتنا سمجھدار، بلکہ آج کی زبان اور آج کی اصطلاح میں کہیں تو کتنا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، ایسا لگتا ہے کوئی آکسفورڈ کا ڈگری یافتہ تھا۔ اس نے بٹن بھی نہیں کھولے، قمیض کو کہیں ناخن بھی نہیں لگا، ایسے پورا پہلے قمیض اتارا، پھر قمیض کو برابر میں رکھ لیا، پھر یوسف کو کھاتا رہا، جو اس میں سے خون نکلتا رہا اس کے چیٹے قمیض پہ پھینکتا رہا۔ گویا ان کی دلیل کو نہیں مانا، اس لیے کہ وہ دلیل مکاری پر مبنی تھی، عیاری پر مبنی تھی۔ تو صرف دلیل پیش کرنا بھی کافی نہیں ہوتا، اسے ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات،
رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے. جس طرح اصل میں یہ ٹاپک میں دو باتیں رکھی گئی ہیں اس کے لحاظ سے وقت بہت کم ہے، اور اس طرح کے ٹاپکس کے لیے طویل وقت چاہیے، اور اب میرے پاس وقت بھی نہیں ہے. ایک تو آج آپ کا پروگرام بہت لیٹ شروع ہوا ہے، وہ بھی کافی ٹائم 20 منٹ اس میں لگ گئے ہیں، اور میں نے آگے گجرانوالا دوسرے پروگرام میں بھی جانا ہے. بہرحال جو آپ کا وقت ہے انشاءاللہ میں اس کو پورا کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے جو شعبان کے بعد آتا ہے. اس میں نیکیاں آپ کی بڑھتی ہیں، پنپتی ہیں، پھلتی ہیں، پھولتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے فرضوں کو اللہ رب العالمین کم از کم عام دنوں میں تو 10 نیکیاں ملتی ہی ہیں. کوئی بھی نیکی آپ کریں 10 نیکیاں ملتی ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ تعالیٰ کم از کم 10 نیکیاں ہر نیکی کے بدلے دیتا ہے. لیکن رمضان میں آپ کے اخلاص کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. جیسا جیسا آپ کا اخلاص ہوتا ہے اس نیکی کو اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر آپ کے جو فرض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 70 فرضوں کے برابر اجر دیتا ہے. رمضان میں آپ جو نفل پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو فرضوں کے برابر اس کا اجر دیتا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، دیکھیے قصور والوں ماشاءاللہ، یقیناً یہاں قصور کی میتھی تو مشہور ہے لیکن سارے میتھی کا کاروبار ہی نہیں کرتے ہوں گے. آپ بہت بڑے کاروباری لوگ ہیں. تو بزنس مین ہمیشہ اس بزنس کو پسند کرتا ہے جس میں انویسٹمنٹ بالکل کم ہو اور پرافٹ بہت زیادہ ہو اور محنت بھی کم، وقت بھی کم لگے. محنت کم ہو، وقت کم ہو، انویسٹمنٹ کم ہو، پرافٹ زیادہ ہو. ہر بزنس مین اس کو پسند کرتا ہے، اور اس بزنس کو کوئی پسند نہیں کرتا جس میں وقت زیادہ لگے، محنت زیادہ لگے، پیسہ بھی زیادہ لگے اور منافع برائے نام ہو. اسے کوئی پسند نہیں کرتا. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، آپ چونکہ تاجر ہیں، تاجروں کو تاجروں کی زبان میں اللہ رب العالمین نے سمجھایا. فرمایا کہ یہ جو تم روزے رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حدیث کے ذریعے اس کو واضح فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا مقصود ہے. جو رمضان کا روزہ اس نیت سے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس ایک روزے کے سبب اس کے گزشتہ سارے گناہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. اس تجارت کو رب العالمین نے مزید آسان فرمایا. اس میں بھی آپ کو سارا دن بھوکا اور پیاسا، جون جولائی کی تپتی دھوپ میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، محنت لگتا ہے، زیادہ ہے. اللہ نے پھر اس کو آسان کر دیا. آپ رات کو تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سناتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص حالت ایمان میں رمضان میں رات کا قیام کرتا ہے، رات کی تراویح پڑھتا ہے، اس نفل کو آپ معمولی نہ سمجھیے. خصوصاً میرے اہل حدیث بھائیوں، اس نفل کو معمولی نہ سمجھیے.
بہت اپنے اندر نفع رکھتی ہیں یہ نوافل۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک نماز یہ تراویح کی رات کو پڑھتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں بھی 1.5-2 گھنٹے آپ کی محنت صرف ہوتی ہے، آپ یہ عبادت کرتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، نفع کو نہیں بدلا، نفع وہی رہا، محنت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص لیلۃ القدر کی ایک رات، رمضان کی 30 راتیں نہیں، لیلۃ القدر کی ایک رات کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس ایک رات کے قیام سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قصور والوں ایک اور تجارت جو رب العالمین نے انتہائی کم وقت میں، انتہائی کم انویسٹمنٹ پہ رب العالمین نے آپ کو بتلائی اور اس میں اجر میں کوئی کمی نہیں فرمائی۔ فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، تم فرمایا قولوا آمین، تم آمین کہا کرو، فإنہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ٹکرا جاتی ہے، موافق آ جاتی ہے، اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی سارے کے سارے گزشتہ سارے گناہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ کم سے کم سرمایہ پر، کم سے کم وقت میں، کم سے کم محنت پر اللہ نے اجر میں کوئی کمی نہیں کی۔ بہرحال یہ آپ کی پسند کی تجارتیں ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلائی ہیں، اور قرآن مجید نے بھی یہ بات کہی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے رب العالمین نے فرض کر دیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ اس فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تم میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم میں گناہوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہو جائے، نیکی کرنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، اور یہی تقوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اے ابو ہریرہ پتہ ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ہی بتلا دیجئے تقوی کسے کہتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو کبھی ایسے راستے سے گزرا ہے جس راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بڑا تنگ راستہ ہو اور ادھر ادھر بڑے خاردار بڑی جھاڑیاں ہیں اور وہی ایک راستہ ہے اور وہ بھی چاروں طرف سے کانٹوں سے گھرا ہوا ہے اور تمہیں اس میں سے نکلنا ہے تو تم کیسے نکلو گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں سب سے پہلے اپنے جسم کو سکیڑوں گا، یعنی اوپر سے نیچے ہوں گا، ادھر سے اگر پھیلا ہوا ہوں تو یوں کروں گا، کپڑے بھی سمیٹوں گا اور پھر ہر طرف سے بچا کے تاکہ کوئی کانٹا میرے جسم میں یا میرے کپڑوں میں الجھنے نہ پائے، ان سے بچا کے پھر بیچ سے نکل جاؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تقوی ہے، اس لیے کہ دنیا ایک خاردار جھاڑی ہے اور ہمیں اور کوئی راستہ نہیں ہے، اسی خاردار جھاڑی سے ہمیں گزرنا ہے
اپنے کپڑے، اپنا جسم، اپنا سب کچھ بچا کے، سمٹ سمٹا کر ان خاردار جھاڑیوں سے بچا کے نکل جانے کا نام، زندگی گزار جانے کا نام تقویٰ ہے۔ قصور والو، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دے، اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نیک بندے بن کر رمضان کا حق ادا کریں اور اس سے ایک اچھے مہمان کی طرح رخصت کریں۔ اگر آپ رمضان کو خوش کر کے بھیجیں گے، انشاءاللہ عید والے دن جب آپ عید کے میدان میں بیٹھے ہوں گے اللہ سے مزدوری مانگنے کے لیے، اللہ رب العالمین بھی آپ کو عید کے میدان سے خوش کر کے بھیجے گا، یعنی وہ پوری مزدوری جو آپ کو پورے مہینے کی ملنی چاہیے اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔